ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے اس بات کو صحیح بیان کرنے اور اس کا ٹھیک مطلب سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اہل علم نے کچھ علامات مقرر کر رکھی ہیں جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران ان رموز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ چند اہم رموز یہ ہیں۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے ورنہ مطلب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کہا جائے اٹھو مت بیٹھو، اس میں اٹھو کا حکم ہے اور بیٹھنے کی نہیں ہے۔ اگر اسے اس طرح پڑھا جائے کہ اٹھو مت بیٹھو، اس میں بیٹھنے کا حکم اور اٹھنے کی نہیں ہے۔ اگلی علامت ہے وقف مطلق کی، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ اگلی علامت وقف جائز کی ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اگلی علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر رک جائے تو رخصت ہے۔ اگلی علامت صلے کی ہے جو الوصل اولن کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگلی علامت سکتہ کی ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ اگلی علامت وقفہ کی ہے، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ اگلی علامت قف ہے جس کا مطلب ہے رک جاؤ، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ اگلی علامت لا کی ہے جس کے معانی نہیں کے ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اور اگر آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، مگر دونوں صورتوں میں مطلب میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔